الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ الکرام و نبی کریم وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک کا درس ہوتا ہے. حمل اور دودھ کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوئی تھی. آج بھی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ طلاق والی عورتیں 3 پیریڈس گزاریں گی جو پیچھے آپ نے پڑھا. تین مہینے کا یہ عمومی طور پر اور ڈاکٹری اعتبار سے بولتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو ہر مہینہ پابندی کے ساتھ خون نہیں آتا. ایسی عورت کے لیے 4 مہینے بھی 5 مہینے بھی 7 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کبھی 2 مہینے میں خون آتا ہو تو وہ اگر اسے طلاق دے دیا جائے تو مہینے کا لحاظ نہیں ہے, 3 پیریڈس کا لحاظ ہے. اگرچہ پہلا پیریڈس 2 مہینے میں آیا, دوسرا پھر 1 مہینے میں, تیسرا چوتھے مہینے میں, 4 مہینے میں, تو 3 پیریڈس کا لحاظ ہے شریعت میں. اس پر کسی کا اختلاف نہیں. کچھ لوگ 3 مہینہ 13 دن کا یہ لفظ یہ جاہلانہ لفظ ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں. 3 مہینہ 13 دن یہ بالکل پتہ نہیں, مغل خاندان سے تو کہیں گے آگے قرآن میں اس کا نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں. وہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کے پاس پوچھ لینا جو منایا وہی نفسانیت کے دخل کے اعتبار سے. آج جو ہے عدت طلاق نہیں عدت وفات بیان ہو. آیت کریمہ آیت نمبر 234 میں 234 میں اگر کسی کا شوہر مر جائے تو کیسے گزارے. ایک اور بات کل آن لائن سوال میں ہوا تھا, اس میں عدت گزارے کہاں اور گزارنے والی عورت باہر کام وغیرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے, جیسے جاب ہے یا اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. عدت کا تعلق ہے شب گزاری سے, یعنی رات گزارنے سے. دن میں اگر کوئی نہیں ہے تو جس طرح عام دنوں میں اسے رخصت ہے, اجازت ہے, یعنی عام دنوں میں بھی عورت بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتی, تو عام دنوں میں بھی دن میں وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جا سکتی. اگر ان کے بغیر پورا نہ ہو سکے, اب سامان لانا ہے, کچھ بھی کوئی چیز خریدنا ہے, اب وہ خریدنے کے لیے اس کے سوا کوئی ہے نہیں تو جا سکتے. لیکن رات جو ہے اپنے گھر ہی میں وہ گزارے گی. عدت گزارنے کا تعلق شب گزاری سے ہے, یعنی رات گزارنے سے. دن میں اپنی ضرورت کی تکمیل وہ کر سکتی ہے, چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات, اس کو دھیان رکھیں. لیکن ایک صورت بڑی ڈیفیکلٹ صورت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جاب بھی نائٹ جاب ہو, اب ہم کیا کریں, شریعت نہیں کر سکتے, وہ جاب کو چھوڑ دیں. کیونکہ عدت جو ہے نا سال اور 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے, بہت نزدیک کا مسئلہ. عدت طلاق 3 پیریڈس ہے جو عموماً 3 مہینہ ہے, اور عدت وفات کتنے ہیں 4 مہینہ 10 دن. یہ بھی کوئی لانگ پیریڈس ہے, لانگ مسئلہ ہے, لہٰذا وہ جاب کو بھی چھوڑ دے. شریعت نہیں موقوف ہو سکتی, آگے پیچھے نہیں جا سکتی, یہ جاب کو چھوڑ دے. تو رات گزارنا یہ ہے عدت کا تعلق, اور ضرورت اصلیہ کو پوری کرنے کے لیے, حاجت اصلیہ کو پوری کرنے کے لیے وہ دن میں اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتی ہے. یہ عوام میں مشہور ہے کہ گھر سے نکلنا چاہیے, ایسا نہیں.
گھر سے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے بلا ضرورت نہیں نکلنا، یا فیشن کرنے کے لیے نہیں نکلنا، بلا وجہ نہیں نکلنا، ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ جب ممنوع چیز کو مباح قرار دے دیا گیا ہے تو یہ تو بہرحال مباحی چیز کے لیے نکلے گی نا، ممنوع چیز کے لیے تو نکلے گی۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھنے کا، عدت گزارنے کا تعلق شب گزاری سے ہے، رات گزارنے سے ہے۔ جہاں وہ سوتی ہے وہیں سوئے گی، یہ ہے سونے سے، شب گزارنے سے، رات گزارنے سے۔ اس کا ایک اور مطلب ہوا، اگر کہیں شادی بیاہ میں جانے کا مسئلہ ہو تو دن کا اگر مسئلہ ہے تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں، بس وہ سنگار میں غلطی نہ کرے، یہ بہتر چیز ہے، تاکہ دوسروں پر نگیٹو نظریہ نہ قائم ہو، دوسروں پر ارے کیا اس کا طلاق کیا پتا نہیں، انہیں کی غلطی ہو گئی، وہ کیسا جانے، تو اس طرح سے قوم کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب شوہر پر جائے تو بھی بند سگور نہ کرے عدت کے درمیان، تاکہ، اور کیونکہ رشتے وغیرہ میں اگر شادی ہے تو اب جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، گھر میں بھی کھانا ہے، وہاں بھی کھانا ہے، کھانا ہی کوئی اور تو نہیں ہے، تو خوشی میں شریک ہونے کا یہ مطلب ہے نہیں کہ آپ روتے رہیے گھر میں، تو اپنے مطلب میڈیم حساب سے وہ جائے شادی وغیرہ میں بھی۔ لیکن دن کی شادی رات اگر وہ منیمم 10 بجے سوتی ہے اور ولیمہ مغرب کے بعد ہے، 10 بجے سے پہلے تک ہے، تو رات میں بھی وہ اتنے حصے 10 بجے سے پہلے تک اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ 10 بجے وہ اس کو وہاں پہنچنا ہے، عمومی طور پر اگر سوتی ہے 10 بجے تو 10 بجے اپنے بیڈ پہ آ جانا ہے، اس گھر میں آ جانا ہے، اگرچہ میں سویا ہے لیکن وہاں پر آ جانا ہے۔ تو اس کا لحاظ بھی اس کو دھیان میں رکھے گا۔ ہاں، شریعت کتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم مجبور بنا دیا ہے کسی کو اور کسی کو بالکل مکمل مختار بنا دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایک دم دونوں کے درمیان ہے۔ ضرورت پڑے تو اختیار کو بھی یوز کرو، ضرورت پڑے تو مجبوری کا پہلو بھی ہے وہ بھی آپ یوز کرو، تو دونوں کے بیچ میں ہے شریعت کے پکڑا۔ خیر، آج دیکھیے والذین یتوفون منکم، اے عورتوں تم میں سے جو کوئی بھی، جس کا بھی مطلب شوہر مر جائے، جو توفون مر جائے تم میں سے، وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ، اور بیویوں کو چھوڑے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویوں کو چھوڑے، تو اب بیویاں جو چھوڑیں گی ہیں وہ کیا کریں گی؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 اشہر 4 مہینہ وعشرہ 10 دن، تو وہ اپنی عدت 4 مہینہ 10 دن تک گزارے گی۔ طلاق والی عورت 3 پیریڈز گزارے گی، وفات والی عورت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اس میں مہینے کی ٹائم 4 مہینہ 10 دن، اس میں پیریڈز وغیرہ کی ٹائم 4 مہینہ 10 دن گزارے گی۔ بچی کو طلاق دیا تو بتا چکا ہوں، بوڑھی کو طلاق دیا تو بھی بتا چکا ہوں، بچی اور بوڑھی کی مدت بھی وہ بھی ہے، وہی ہے 3 اشہر 3 مہینہ، وہاں بھی مہینہ کا لحاظ ہے، وہاں بھی پیریڈز کا لحاظ نہیں۔ بوڑھیاں جو ہے 60 سال سے اوپر اگر طلاق پڑ جائے، 60 سال کے اوپر کی بوڑھی کو یا نابالغ کو جس کو پیریڈ سے نہ آتا ہو، تو ان دونوں کی عدت جو ہے، طلاق کی عدت 3 مہینہ ہے، سورہ طلاق میں 3 مہینہ، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن ہے، بوڑھیاں اور بچی نابالغ کی عدت جو ہے 3 مہینہ ہے، اور بالغ کو جو طلاق دیا جائے تو عدت طلاق 3 پیریڈ سے ہے، اس کو دھیان رکھیں، بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ آگے دیکھیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، آپ دیکھیے اسلام معاشرہ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر یہ عدت وفات گزارنے والی اپنی عدت کی مدت کو گزار دے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو پہنچ جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان عادتوں کے بارے میں جو وہ اپنے اندر کر رہی، اپنے اندر کیا کر رہی ہے، عدت کو گزر گئی ہے، کیا ہوتا ادھر ہاتھ پکڑ لیتا تو اچھا تھا نا، کیسے پکڑنا، آپ کو ہمارے پاس بہن بھی ہے، باپ ماں کو کراتے نہیں ہے، کیا کرنا، یہ سب سوچ آتی ہے نا، ایک دم بابا ایک دم عام بات ہے یہ۔ اگر جوان ہے کسی کو طلاق پڑ گیا، شوہر مر گیا تو آٹومیٹک سوال آتے ہیں، لیکن بہنا ہونے کی وجہ سے، گھر میں باپ ماں کے حالات دیکھنے کی وجہ سے بس خالی یہ سوچتی رہتی۔ تو نوجوانوں کو، مردوں کو، شادی کرنے والوں کو اللہ پاک کہہ رہا فلا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، ان کے سلسلے میں، یعنی اب وہ عورت جو اندر اندر سوچ رہی ہے کہ کاش میرا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا، تو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں پکڑ لوں ان کا ہاتھ تو اللہ ثواب بھی دیتا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ جو سوچ رہی ہے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔
تم پر نہیں کوئی گناہ. اچھی سوچ اگر ہے, ان کو نبھانے کی سوچ ہے, برے خیالات نہ کہ نہیں ہے کرے نہیں, اچھا وہ چلا مر گیا تو اب جو ہے نا لائن مارنا اچھا رہتا, آسان ہے, راستہ کلیئر ہے, یہ سب اگر سوچے تو دونوں جہنم میں. لیکن اگر ان کو نبھانے کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ نہیں ان کی زندگی کو سنواریں گے, اور اللہ پاک نے موقع دیا ہے, رسول پاک کی سنت پاک پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے, کوئی اس کا سہارا نہیں, ہم اگر سہارا بن جائیں تو سنت مصطفیٰ پر یہ سوچیں گے تو فلا جناح علیکم, پیغام ہے کہ تمہیں خوشخبری ہے, گناہ نہیں ہے تیرے اوپر, بالمعروف, شریعت کے دائرے میں بالمعروف, واللہ بما تعملون خبیر. اور اگر تم خالی بولو جا کر کے میں ایسا نہیں سوچا تھا, تمہارے کیسے معلوم ہوا, نہیں, اللہ تمہاری خبر رکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر, ہم تمہارے کرتوتوں پر باخبر ہیں, ہم تمہاری سوچ, تمہارے عمل, تمہاری فکر پر باخبر ہیں. آگے دیکھیے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به, اور یہ تو سوچ کی بات ہے کہ وہ جو سوچ رہی ہیں وہ بھی سوچنا غلط نہیں, بالکل عورت ہے, نفس دیا ہے, دل دیا ہے, ان کی زندگیاں پڑی ہوئی ہیں بہت سارے وقت, وہ سوچ رہی ہے تو کوئی غلط نہیں ہے, بلکہ یہ سوچ اس کی دعا بن کر کے ابھرے گی, اور اللہ پاک کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کو تیار فرما دے گا اگر ایسی سوچ ہے. بہت سارے ایسے حضرت جویریہ کو دیکھتے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جویریہ رسول پاک کی بارگاہ میں اور آقا بیٹھے ہوئے, شادی نہیں, دوسرے قبیلے کی ہے غالب, آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک ہماری طرف دلچسپی نہیں رکھ رہے, تو آپ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کسی سے بھی میرا نکاح کرا دیجیے, کسی سے بھی میرا نکاح کرا دیجیے, کیا میرے سلسلے میں کسی کو ضرورت نہیں ہے, یعنی مجھ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ مطلب آج کے حساب سے مجھ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا جملہ تم نے کہہ دیا, خیر کیا میں تجھے آزاد کر دوں, اور آزاد کرنے کے بعد میرے نکاح میں آنا چاہتی ہو, جملہ بولی وہ تڑپ اٹھی, سبحان اللہ, جملہ ہی سن کر کے. تو خیر میرے آقا کا دل ہے اور وہ رحمت للعالمین ہے, آپ تو رحمت بیت نہیں, گھر کے لیے رحمت نہیں ہے تو وہ عالمین کے لیے کہاں سے رحمت ہوں گے, وہ رحمت للعالمین ہے. تو دلوں کو محسوس کرنے والے آقا نے خود شادی فرمانی. تو اگر ایسی سوچ ہے کہ کسی سہارے کو یا کسی بے سہارے کو سہارا دینا, سبحان اللہ کیا کہنا, میرے آقا کے ساتھ یقینی طور پر غلامی میں حشر ہے. خیر آگے دیکھیں ولا جناح علیکم, اور یہ نوجوانوں, یہ شادی کرنے والوں, نوجوانوں کیا عمومی طور پر بولتے ہیں, بڑے لوگ بھی کرتے ہیں, ایک کا 4 شادیوں کی جو اجازت ہے یہ اللہ پاک نے رکھا ہے, یہ ہم لوگ نہیں رکھے. جو چلے جاتے ہیں کورٹ میں شادی کرنے کے واسطے. اچھا یہاں پر ایک جملہ بولوں کہ یہ دوسری شادی کے لیے بہت ہمیشہ ہر سال سوال آتا ہے, پہلے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لاجیکلی طور پر سمجھنا چاہیے ایک دم, کہ اب یوں سمجھیے نا, چلتے پھرتے مسافر کا جب دل نہیں دکھا سکتے تو بیوی جو آپ کے لیے سکون کا سامان ہے اس کا دل کیسے دکھائیں گے؟ چلتے پھرتے مسافر کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے. میں چل رہا, کوئی مسافر اب آ کر بول جاتا ہے تو کیسے چل رہا, تو دل دکھے گا نا اس کا. تو چلتے پھرتے مسافر کو دل نہیں دکھا سکتے تو بیوی کو کیسے آپ دل دکھائیں گے؟ لہٰذا یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اجازت نہ لیجیے, لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اسی پر ڈپینڈنٹ رہیے, اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ان کا دل دکھائیے. ان کو اعتماد میں لیجیے, ان کو بھروسے میں لیجیے, ان کو بتائیے کہ میں وہ انسان ہوں کہ ایک سے ہماری ضرورت کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے اور خدمتیں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں, یہ سارے حقائق بتائیے آپ. تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام کا اگر درد ہوگا واقعتاً عوام کا, معاشرے کا, سوسائٹی کا یا قوم کا یا فائنینس کا یہ اثر اگر اس کے اوپر نہیں ہوگا تو یقیناً وہ رسول پاک کی 10 بیویوں کو نگاہ میں رکھیں گی, ان کی سیرتوں کو رکھیں گی. ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن ایک کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر دوسرے کی طرف جائیں گے تو بیوی سے آپ 1,00,000 مرتبہ بھی اجازت لے لیجیے, شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. فَإِلَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, آپ سورہ نساء کی اسی پیج میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ عدل نہیں کر پائیں گے, انصاف نہیں کر پائیں گے, ہر ایک کو اس کے حقوق نہیں دے پائیں گے تو فواحدۃ, ایک ہی کافی. ارے ایک کے ساتھ اگر عدل نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو بھی شادی ہی کرنا آپ کے لیے حرام ہے, شادی کرنا آپ کے لیے حرام. عدل شریعت مطہرہ میں ہے, عدل کے ساتھ شریعت مطہرہ کے ساتھ انصاف اور تقاضا. خیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به عرضتم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے شادی کرنے والوں اس سلسلے میں کہ تم وہی عورتوں کو پیغام نکاح بھیجو, جس کو منگنی بولتے ہیں یاد زمانے منگنی کرنا, تو منگنی کرنے کے سلسلے میں پیغام بھیجو, تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی عدت گزار لی ہے, عدت وفاتی کی بات, عدت گزار لی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم بھیجو ان کے اوپر
पास जा करके पैगाम निकाह भेजो कि हम निकाह करना चाहते हैं, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। और अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या ये सोच कर रखो कि हम करेंगे तो उसी से करेंगे, यानी वो बेवा है उनका सहारा बनेंगे। अकनंतुम, अपने अंदर छुपा करके रखो। अगर भेज भी दिया पैगाम निकाह तब भी कोई गुनाह नहीं है। अगर निभाने का मामला है, उनको सुधारने का, उनकी तमाम किफायतें करने की नीयतें हैं, तो ये इस पर भी कोई गुनाह नहीं है। और अगर ये है कि वो मर गया तो इनके पास तो बहुत सोना होगा, बहुत सारी जमीन है, तो हो गया, उल्टा हो गया। शादी हरगिज़ इसका नाम नहीं है, खुदा की कसम। शादी दो अजनबी दिल के मिलन का नाम है, इंसानियत के एहतराम का नाम है, इस्मत की मुहाफजत का नाम है, इज्जत की हिफाजत का नाम है। उसमें कोई इधर उधर की बातें कहा। इसीलिए निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी दौलत है नहीं कहा रसूलुल्लाह ने, निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत का मतलब सुन्नत पर अमल किया जाता है। सुन्नत निकाह करके दौलतें हड़पने का तसव्वुर है तो ये निकाह नहीं। तो अब अकरम, तो अगर दिल में रखे हुआ है कि हमको उससे करना है तो ये भी बिल्कुल एकदम जायज है। क्यों? आगे देखिए, अल्लाह फरमाता है अल्लाह अन्नकुम सतस्कुरूनहुन्ना। कभी ऐसा होता है कि किसी का शौहर मर गया और जवान है, तो खानदान के बड़े बड़े लोग आते हैं और नौजवान को उसमें रखता है, तो कुछ बातें बैठ में होती है, बैठक में उसका कैसा होता है। तो अब कोई नौजवान खड़े होकर बोलते हैं कैसा क्या होता है, हो जाती शादी, अल्लाह हो जाती शादी। ये बोल तो रहा है एकदम अनप्रेजेंटली पहलू है, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि मैं करूंगा ऐसा, इसका मतलब ये। तो अगर ऐसी गुफ्तगू कुरान पाक देखिए, अक्कासी देखिए करा, अरे अल्लाह जान, अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता, जान लिया नहीं, अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता अन्नकुम सतस्कुरूनहुन्ना, कि तुम उनको याद करते हो। सतस्कुरूनहुन्ना, तुम उनको याद करते हो, और बल्कि आज के हिसाब से तर्जमा करो, तुम उनको मिस करते हो। ये तो बेहतरीन तर्जमा। अगर तर्जमा करें आज के हिसाब से, समझने के हिसाब से, तुम उनको मिस करते हो कि उनका कैसा हो रहा होगा, रो रही होगी, अल्लाह उनके आंसू की मुझसे देखी नहीं जा रही, उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। तो ऐसी अगर सोच है तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। लेकिन तुम मुआशरे के डर से, बाप माँ के खौफ से और तमाम वक़्तिल्ला तवाइदुहुन्ना, लेकिन तुम उनसे राज और न्याज के एतबार से वादा नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहा है तकाई में, जरा से इधर आओ 5 मिनट में बात करना, ऐसा बोल नहीं पा रहे हो। देख रहे हैं आप, एकदम ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है कुरान, लगता है कि वाकई आपके दिल की, हमारे दिल की बात बोल रहा है। वलाकिल्ला तवाइदुहुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम उनसे वादा नहीं करते, तुम उनसे आपस में वादा नहीं करते, सिर्रन मतलब राज के एतबार से, कि तुम अपने अंदर रखो ये बात, मेरे अंदर होगा तो हमारे दोनों में होगा। अगर इस तरह से तुम नहीं कर पा रहे हो, शरीयत का इतना आप पर हावी है, वो भी मतलब इज्जत और इस्मत इतने ऊपर उनके हावी है कि वो आपसे जाहिर नहीं कर पा रही, दिल में है। अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता। इल्ला तक़ूलू क़ौलन मारूफा, लेकिन तुम अपनी जबान से एक अच्छी बात निकाल रहे हो। जैसे बोले ना, अरे अब कैसा होता, तो तुमने निकाल दिया, कैसा होता क्या, ऐसा बोले तो क्या, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, सब होता अच्छा होता है, हाँ अच्छा होता है इंशाअल्लाह। देखो बड़े बड़े लोग खामोश हैं, अरे नो बोला अच्छा होता, कौलम मारूफा, इसको बोलो शरीयत मुतहरा, कौलम मारूफा। लेकिन वला ताज़िमू उक़्दतन निकाह हत्ता यब्लुगल किताबु अजलहु, लेकिन मरते ही दूसरे दिन फोन नहीं करना, टेंशन न खोलो, मैं हूं ना। अल्लाह पाक फरमाता ला ताज़िमू उक़्दतन निकाह, निकाह की डोरी और निकाह की रस्सी का इरादा मत करना, हत्ता यब्लुगल किताबु अजला, जब तक कि किताब अपनी इद्दत को न पहुंच जाए, मुराद जब तक कि वो अपनी इद्दत पूरी न कर ले। उससे पहले हरगिज़ नहीं करना, गुनाह है, हराम है, हराम है, हराम है, सख्त हराम। अच्छे इरादे भी हैं तो इद्दत गुजर जाने के बाद ये सारी सोच और ये सारे पहलू है तो ठीक है। या फिर अंदर है अच्छी तरह अल्लाह से दुआ करो, परवरदिगार अगर हमारी खिदमत, हमारी किस्मत में उसकी खिदमत लिख दे तो बड़ा अच्छा है, तेरा एहसान होगा, करम होगा, इसी बात इस तरह से। वालमू, वही देखिए कुरान हर आयत में एक बात है, वालमू यकीन रखना, अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, अल्लाह वो जानता है जो तेरे नफ्स में है, तेरी ख्वाहिश में क्या है, तेरी नफसानियत में क्या है, तेरे अंदर क्या है, अल्लाह वो जानता है। तो बाप से, मुआशरे से, सोसाइटी से छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकता। लिहाजा फहज़रू हो, उसी से डरना, फहज़रू हो, बुरे ख्यालात से बचना, नफसानियत से बचना, हवाए ख्वाहिश से बचना और इत्तिबाए नफ्स से बचना। फहज़रू हो, डरना, बचना। वालमू,
اور یہ بھی یقین رکھو کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، صبر کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیے، ارے بھائی آپ کے کپڑے کو کوئی پھاڑ دے، کوئی کپڑا پھاڑ دے، لیکن آپ ہی کو کوئی پھاڑ دے، یہ پھاڑنا ہی تو ہوا نا کہ اللہ کے مقابلے میں بت پرستی ہو رہی ہے، یہ پوجے ہو رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ہی تو ہو رہا ہے نا، تو یہ ذات خدا ہی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن کتنا صبر کرتا ہے اللہ۔ ایک دیکھو بڑا ایک بہترین مصرع بول رہا ہوں، اگر آپ کیچ کرنا چاہتے ہیں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اگر سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک، کہنے تو ایک لفظ میں سمجھیے، یہ جو دریا ہے نا بہت ہلتا، بہت ہلتا۔ ابھی تو اور اچھے سمجھیں گے بھی، حضرت ماہم مخدوم ماہم ہی حاجی علی، او کیا پانی اڑ رہا، دیکھ رہے ہیں آپ کیوں اڑ رہا ہے؟ وہ گہرائی سمندر سے زیادہ نہیں، سمندر کو آپ دیکھیے ایک دم کتنا بھی پانی آ جائے ایک دم ٹھنڈ، ایک دم ہلکا تک نہیں ہو۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے، اے دریا جو موج مار رہے ہو، سمندر کی خاموشی تم سے بول رہا ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہے، گہرائی جس کے اندر ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تیرے اندر گہرائی نہیں ہے اس لیے تو چھلک چھلک کر رہا ہے، میرے اندر سے دیکھ اس لیے میں خاموش ہوں۔ ہزاروں دریا کو اپنے اندر لیے ہوا، تو رب العالمین کہ جیسا کوئی صبر فرمانے والا ہے ہی نہیں، اسی لیے اس کی شان حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار۔ آپ غور کیجئے، اس کو تک کو معاف کر دے رہا ہے جو اس کے مقابلے میں بت کو پوج رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی ثابت ہوگا؟ وہ آپ کو کوئی زخمی کر دے، ابھی دیکھتے ہیں او ہو ذرا سی کوئی لا کر کے گاڑی کر دے، پیچھے یہ بھی نہیں دیکھے کہ حضرت بیٹھے ہوا ہے، اب اسی سے اے دکھتا نہیں کیا ہے، دکھتا اے تیرے کیا ہے، ذرا سی ہمیں تکلیف بھی نہیں دیا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بردبار نہیں، کوئی صبر فرمانے والا نہیں۔ تیری ذات کو تکلیف نہیں پہنچی ہے آل ان آل، اس کی ذات کو آل ان آل تکلیف ہوئی ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کیے ہوا ہے۔ واللہ غفور، واعلموا ان اللہ غفور حلیم، یاد رکھنا کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی، بردبار ہے۔ یعنی نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے کو میں نے نفس دیا ہے، تو اگر نفسانیت کی بنیاد پر پھسل گیا تھا، اب ایک لڑکی ہے، شادی ہوئی، 2 دن کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، تو اب لڑکی تو لڑکی ہی ہے نا، 2 دن کے بعد مر گیا، تو اب تو ہر لڑکا یہ چاہے گا نہیں یار خوبصورت چھوٹی تھی بہت پہلے شادی، ابھی بھی تو یہ دیکھیے بڑے بڑے عجیب سے خیالات آئیں گے، تو اللہ پاک ایسی سب خیالات کو دیکھ رہا ہے، ارے تیرے کو نفس میں نے دیا ہے، اس لیے اگر نفسانیت کی اتباع میں پڑ بھی گئے ہو، جھک جا میری بارگاہ میں، بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی، بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی۔ آگے آگے اللہ پاک آیت نمبر 236 میں فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، اور سنو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے، شرعی وجہ موجود ہو، میں پوری طور پر بتا چاہوں، نباہ ممکن نہ ہو، پوری طرح پر نباہ ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دینا ہی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 جان کا مسئلہ ہے، اگر طلاق نہیں دیں گے سوسائڈ کر لی یا آپ ہی کر لیے، طلاق دے کر کم سے کم زندہ تو رہے گی، وہ نماز تو پڑھے گی، اللہ کی عبادت تو کرے گی۔ تو اگر نباہ ممکن نہ ہو، 2 خاندان پامال ہو رہا ہو، ہندوؤں کے کوٹوں میں جا کر چکر لگانے کا مسئلہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں بہترین سے طلاق لے لو، خلا کا مسئلہ لا دو، تاکہ کم سے کم عزت سے وہ بھی زندگی کاٹے، عزت سے آپ بھی زندگی کاٹو، نماز بھی عزت سے پڑھے، یہ بھی عزت سے، نباہ ممکن نہ ہو۔ تو اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، ما لم تمسوهن، لیکن ایسی بیوی آیا، ایسی عورت کہ ان کو اب تک چھوا گیا نہیں، یعنی ان سے مجامعت نہیں ہوئی، قرب نہیں ہوا، ان سے ہم بستری نہیں ہوئی، او تفریضوا لهن فریضہ، یا نکاح کر لیا اور نکاح میں جو مہر متعین کیا تھا، نکاح میں جو مہر متعین کیا تھا، ایک صورت دھیان دیجیے گا، اچھا یہ جلدی سے بتا دوں کہ اگر ایک نکاح میں مہر متعین ہوا 50 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی آپ متعین کیے ہیں، طلاق دے دیا آپ نے، لیکن بیوی سے جمع نہیں اور خلوت بھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی نہیں ہوئی، تنہائی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت اور تنہائی بھی جمع کے حکم میں، اگر بیوی اور شوہر تنہائی میں بیٹھ گئے، اگرچہ قرب نہیں کیے ہیں تب بھی وہ جمع کے حکم میں، تنہائی میں بیٹھ گئے اگر روم میں اور روم لگا لیا، دھیان دیجیے،
تو شادی ہوئی، شادی ہوتے ہی نہ خلوت ہوئی ہے نہ جمع ہوا، تو ایسی صورت میں اس عورت پر کوئی عدت نہیں۔ پارہ نمبر 22 میں یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء ان احللنا لك ازواجك التي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما، آیت نمبر 22 میں کہ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سورہ احزاب کی اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن، پھر طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم ان سے جمع کیے ہو، اور جمع بتا چکا ہوں تنہائی کی جمع ہے، بیوی اور شوہر تنہائی میں ایسی جگہ میں ہے جہاں پر جمع کرنے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ شرعی طور پر نہ طبعی طور پر، تو وہ بھی جمع کی منزل میں۔ تو فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں اگر جمع نہیں کی ہے، پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ خیر، اور اگر جمع کر لیے یا حکم جمع ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر وہی عدت ہے، طلاق کی جو عدت بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم ان سے جمع نہ کیے ہو، او تفرضوا لهن فریضۃ، فریضہ بولتے ہوئے مہر کو یا متعین کیے ہو ان کے لیے، تو سنو ومتعوهن علی الموسع، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ یعنی نانو نفقہ دو، طلاق اگر دے دیے ہو، علی الموسع قدرہ، اب اس کا آج کے حساب سے ترجمہ کروں، جن کا اسٹیٹس فائنینس کے اعتبار سے جیسا ہے اسی طرح، کوئی مطالبہ نہیں۔ اب تو حکومت میں جائیے تو 10,000 5,000 بھی الٹا پلٹا متعین کر دیتا۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کی کمائی 20,000 ہے تو 20,000 کے اعتبار سے ان کو نانو نفقہ دینا عدت تک، عدت تک۔ وعلی المقتر قدرہ، یعنی اگر پیسے والے ہیں تو پیسے والے کا لحاظ ہوگا، غریب ہے تو غریب کا لحاظ ہوگا، اور کچھ نہیں، یعنی سماج بھی متعین نہیں کر سکتی، شریعت متعین کر چکی ہے، قانون مطلب وہ جا کر کے ہندو کوڈ بھی متعین نہیں کروانا۔ قرآن کہہ رہا ہے علی الموسع قدرہ، موسع مطلب کشادہ رہنے والا، کشادہ حال والوں پر قدرہ اس کے حساب سے ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور غریب پر اس کے حساب سے، متاعا بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، جتنا تم کھاتے ہو اسی طرح سے ان کو کھلانا ہے، نفقہ کے اعتبار سے، طلاق اگر نہیں دی۔ حقا علی المحسنین، لیکن سنو یہ تصور، یہ حق احسان کرنے والوں پر ہے۔ احسان کا مطلب جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ، یعنی طلاق بھی دے دیا ہے تم نے تو آپ ایک تو طلاق دینا اللہ کو ناراض کر، لیکن سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اگر تم نے ایسا کیا تو تم نیک بننا چاہتے ہو، نیکوکاروں میں شمار ہونا چاہتے ہو، تو تم جو ان کا حق ہے وہ مکمل طور پر دو، یہ تمہارے اوپر حق۔ اب یہ انتظار مت کرو کہ وہ کورٹ میں جانا، کورٹ سے فیصلہ آنا تو اتنا دینا پھر ایسا، اور آج تو ایسا یہ سب انتظار کرو گے تو کتنے سال کا پوری زندگی تک دینا پڑتا ہے، جب تک وہ دوسری سے شادی نہ کر لے، کیا کہ ہوتا آج کل کورٹ میں الٹا پلٹا ایک دم بالکل قانون۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ عدت تک جو ہے ان کو نانو نفقہ دینا ہے، عدت کے بعد جب وہ آزاد ہے تو پھر آپ کے اوپر کون پریشر ڈالتا ہے، جب وہ آزاد ہے کسی سے بھی شادی کر سکتی، تو اتنی آزادی کے بعد پھر آپ کو کون کر سکتا ہے۔ اس لیے حقا علی المحسنین سے ایک بات کرنا، یعنی ایک نقطہ دینا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اے بندو نانو نفقہ دو تو غلطی ڈانٹ نہیں، پیار سے، یہ تیرے اوپر ذمہ داری، جیسے نماز تم پڑھتے ہو تو آپ اللہ کو ناراض ہو کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے۔ تو ایسے ہی جس بیوی کو تم نے طلاق دیا ہے وہ نانو اور عدت کے درمیان ہے تو تمہارے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ہے، تو ان کو دو بھی، اور نیکی کی نیت سے دو، احسان کی نیت سے دو، یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں یہ سب نہیں، مطلب تکلیف کی نیت سے نہیں، اذیت پہنچانے کی نیت سے، حقاً علی المحسنین سے ایک نقطہ ملا ہے کہ اللہ پاک اگر آپ کو مطلب یہ کہ چاہتا ہے کہ آپ مطلب پریشان ہیں، اس پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو نیکی کا درجہ عطا کرتا ہے، نیکی کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج اس خصوصی پہلو کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا